السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ کے آغاز میں آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آج کے اس ویڈیو لاگ میں انتہائی افسوسناک ایک واقعے کے حوالے سے آپ کو تفصیل بتانے جا رہا ہوں، اور اس واقعے کی تفصیل جب مجھ تک پہنچی تو اس وقت بھی میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آیا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر اب شاید انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی، کسی کے سینے میں دل ہی نہیں ہے اور کسی کو کسی کا احساس ہی نہیں ہے، سب پتھر کے ہو گئے ہیں اور ہر کسی کو بس اپنی پڑی ہے، اور ذہنی توازن کسی کا ٹھیک نہیں رہا ہے، سب نفسیاتی ہو چکے ہیں، جو نفسیاتی نہیں ہوئے وہ بھی نفسیاتی ہو جائیں گے۔ لیکن پھر جب اس واقعے کی تفصیل جاننے کے بعد اس کا جو انجام مجھ تک پہنچا تو اس کے بعد یہ خوشی ضرور ہوئی کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور ہماری پولیس سروس میں آج بھی ایسے پولیس افسران موجود ہیں جن کو جی چاہتا ہے کہ اٹھ کے ایک بار نہیں کئی بار سلوٹ کیا جائے اور ان کا جھک کر شکریہ ادا کیا جائے، اور جا کر ان کے گھر والوں کا، اس کی ماں کا شکریہ ادا کیا جائے کہ جس نے اتنا بہادر بیٹا پیدا کیا، کہ جس نے مثال قائم کر دی۔ اور آج کل کے دور میں کوئی کہاں ایسا کرتا ہے، اور ہم سنتے ہیں کہ جب کہیں پہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو کسی بھی، اگر محکمہ پولیس ہے یا کوئی بھی اور ایسا قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، تو افسر آگے نہیں ہوا، افسر نے اپنے اہلکاروں کو، سپاہیوں کو آگے کر دیا۔ لیکن ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری پاک فوج اور ہماری اب پولیس کے محکمے بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے پولیس آفیسرز موجود ہیں جو لیڈ کرتے ہیں فرام دا فرنٹ، اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اپنا فرض نبھاتے ہیں۔ اور اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اسلام آباد بارہ کاؤ کا علاقہ، اور یہ اسلام آباد کا ہی حصہ ہے، لیکن اسلام آباد کی جو شہری آبادی ہے، جیسا کہ جہاں پر پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، اس کے پیچھے بری امام کا علاقہ ہے، پھر وہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے، تو وہاں سے کچھ فاصلے پر ذرا ہٹ کے بارہ کاؤ ہے۔ اسلام آباد کا حصہ ہے، اب کافی بارہ کاؤ بھی پھیل چکا ہے، وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، اور یہ مری کی طرف جاتے ہوئے رستے میں آتا ہے، اور جو بھی کوئی مری گیا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ رستے میں بارہ کاؤ آتا ہے۔ بارہ کاؤ کا علاقہ کہ جہاں پر اس طرح کی وارداتیں پہلے بھی ہوئی ہیں کچھ ملتی جلتی، لیکن اس میں انجام بہت ہی بھیانک رہا ہے، اور میں اس طرح کے ایک دو پروگرامز کر بھی چکا ہوں وہاں پر جا کر، کہ جہاں، اور اس پروگرام میں بھی یہی پتہ چلا تھا کہ جس فیملی کی میں نے وہ تفصیل تب بھی مجھ تک پہنچی تھی، اس کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا۔ یہ جو میں آپ کو واقعہ بتانے جا رہا ہوں، اس فیملی کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے۔ اس فیملی میں بھی جو آزاد کشمیر سے تھی، وہ آزاد کشمیر سے آ کے بارہ کاؤ میں رہ رہے تھے محنت مزدوری کے لیے۔ یہاں پر بھی یہ بھی جو فیملی ہے محمد ظہیر صاحب کی، یہ بھی کشمیر سے آئے ہیں یہاں پہ بارہ کاؤ رہنے کے لیے کہ جی کوئی محنت مزدوری کر سکیں اور بچوں کی بہتر تعلیم ہو سکے، ان کی بہتر پرورش ہو سکے۔ اور جو اب سے پہلے کا واقعہ، اس کا مختصراً صرف اتنا بتاؤں گا کہ ایک معصوم بچی کو گھر سے اغوا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اغوا کے بعد کچھ دن کے بعد جب یہ اس کی کھوج لگائی گئی، اور سنیفر ڈاگز یعنی کہ کھوج لگانے کے لیے سراغ رساں کتے استعمال کیے گئے، تو اس کی لاش ملی اسلام آباد I9 سے ایک گٹر میں سے، اور جو اس میں ذمہ دار لوگ تھے ان کو خیر گرفتار کر لیا گیا اور پولیس ان تک پہنچ گئی۔ اس میں ہوا یہ، اس واقعے میں، کہ بارہ کاؤ میں جیسے کہ میں نے بتایا محمد ظہیر نامی یہ شخص آزاد کشمیر سے بارہ کاؤ آ کے رہ رہا تھا۔ اس کے گھر میں دو افراد کو پہلے ایک شخص نے گھس کر زخمی کیا، اور زخمی کرنے والے کا نام قمر، اور زخمی کرنے کے بعد دو کم سن بچوں کو، جن میں ایک 2 سال کا بچہ اور ایک 2 ماہ کی بچی تھی، ان کو اغوا کر لیا۔ ان کو اغوا کرنے کے بعد گھر کا جو باورچی خانہ ہے، اس باورچی خانے میں اسلحہ اس کے پاس تھا، اس نے اس میں اپنے آپ کو بند کر دیا، اور جب پھر اس نے دیکھا کہ جگہ نامناسب ہے تو اس نے اس سے ملحقہ جو دوسرا کمرہ تھا وہاں پر جا کر اس کمرے میں داخل ہو کر اندر سے اس نے لاک لگا لیا، اور اندر جو لائٹ تھی وہ بجھا دی، اور بچے وہاں پر اس کے ساتھ اندر ہیں، اور ایک خوف کا عالم ہے۔ 2 سال کا بچہ، 2 ماہ کی بچی، ان کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا، ان کے والدین کی آپ ہمت کا اندازہ لگائیں، کہ ان کے حوصلے کا اندازہ لگائیں، اور اس ماں کے حوصلے کا اندازہ لگائیں جو اس کمرے کے باہر ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، مدد کے لیے پکار رہی ہے، اور اس شخص سے، ملزم قمر سے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے رو رہے ہیں، ان کو کم از کم دودھ پلانے دو، اور کچھ نہیں تو صرف دودھ پلانے دو۔ جس پر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے داخل ہونے کی کوشش کی
تو میں ان کو گولی مار دوں گا. اور یہ جملے وہ ماں وہ باپ کمرے کے باہر ان تک یہ آواز پہنچ رہی ہے. پولیس سے رابطہ کیا گیا اور پولیس وہاں پر فوری طور پر پہنچی اور ایس پی صدر کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں جو پہلے پاک فوج میں تھے اور پاک فوج میں میرن شاہ اور اس طرح کے اور کئی خطرناک آپریشنز کر چکے ہیں شرپسند عناصر کے خلاف، ان تک یہ اطلاع پہنچی تو اپنی ٹیم کے ساتھ وہ وہاں پر پہنچ کر مذاکرات کرنے کی کوشش کی اس شخص قمر سے. اور چونکہ اندر اور کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا، ذریعہ نہیں تھا، تو اس کمرے کا جس میں مکمل اندھیرا تھا اس کا جو روشن دان ہے اس کو توڑ کے اس کے ذریعے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا. اور قمر نے پہلے یہ کہا کہ میں بات تب کروں گا کہ کیپٹن ریٹائرڈ جو ایس پی ہیں صدر کے کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں کہ وہ اپنی بلٹ پروف ویسٹ اور جو ان کے پاس اسلحہ ہے اسلحہ پھینک دیں، ایک طرف کر دیں، اور جو بلٹ پروف ویسٹ ہے وہ بھی اتار دیں تو میں بات کروں گا. خیر حمزہ ہمایوں صاحب نے ایک دلیر افسر، انہوں نے وہ بات مانی کیونکہ انگیج کرنا تھا ملزم کو، اور اس کے پاس 2 کم سن بچے تھے جس کی ماں باہر اس تڑپ میں ہے کہ میرے بچوں کو کسی طریقے سے رہا کیا جائے. اور اس دوران ماں نے یہ بھی کہا ملزم قمر سے کہ مجھے مارنا ہے مار دو، کچھ چاہیے لینا ہے لے لو، لیکن خود دارا بچوں کو کچھ کھلا پلا دو. اس ساری گفتگو کے دوران جو چھوٹی بچی تھی اس کی رونے کی آواز آنا بند ہو گئی اور یہ تاثر ملا کہ شاید وہ بھوک سے رو رو کر بے ہوش ہو گئی ہے اور اندر کمرے میں مکمل اندھیرا ہے اور وہ شخص بالکل سننے کو تیار نہیں ہے. اور کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں اپنی بلٹ پروف ویسٹ بھی اتار چکے ہیں اور اسلحہ بھی پھینک چکے ہیں اور بالکل انارمڈ ہیں اور بات کر رہے ہیں اس شخص کے جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے. اور اس نے بچوں کی کنپٹی پر 2 چھوٹے بچوں کی کنپٹی پر اس نے پسٹل رکھی ہوئی ہے، اسلحہ رکھا ہوا ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے. اسی دوران کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں نے ایس پی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ بچے رو رہے ہیں بھوک سے، ان کو پانی ہی پلا دو، پانی کی بوتل اندر پھینکی کہ اس کے پانی پلا دو. جس پر ملزم نے کہا کہ میں پانی کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ نے نشہ آور چیز ملا دی ہے کہ تاکہ میں پی کر مجھ پر جو ہے وہ نشہ طاری ہو جائے، میں بے ہوش ہو جاؤں، تو لہٰذا میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور نہ ہی میں بچوں کو پلاؤں گا. اس دوران چونکہ بات آگے بڑھ نہیں رہی تھی تو پھر کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے، ذرا سوچئے کہ وہ کیا منظر ہوگا، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کمرے میں اندھیرا ہے اور کسی سپاہی کو نہیں، کسی اور کو نہیں، خود ایس پی نے کمرے میں داخل ہوا اس روشن دان سے، اس شخص سے جس نے 2 بچوں کو اغوا کر کے یرغمال بنایا ہوا تھا، اس نے اندر جا کر کمرے میں اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کی اور وہ خود بھی پھر یرغمال ہو گیا. اور ملزم نے وہی پسٹل ایس پی کی کنپٹی پہ رکھ دی اور پھر بات چیت ہونا شروع ہو گئی. اور اس پورے سین میں، اس پوری واردات میں 4 گھنٹے ہو چکے تھے کہ بچے اندر کمرے میں تھے اور سب کو انتظار تھا. اور پھر ایس پی نے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی کہ اگر اندر کوئی کمرے میں داخل ہوگا اور تم یہ اسلحہ چلاتے ہوئے مجھ پر یا بچوں پر فائر کرو گے تو تم بھی زندہ نہیں بچو گے، کیونکہ اس دوران دروازہ توڑ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس ساری کوشش کے دوران اندر ایس پی خود بھی یرغمال بن چکا تھا. تو سمجھایا گیا کہ اگر ایسا کرو گے تو خود بھی گولی کا نشانہ بنو گے. اور جیسے ہی یہ دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس شخص نے بچوں کو بھی ساتھ میں لے لیا کہ میں بچوں کو بھی مار دوں گا. اس کو بار بار یہ سمجھایا گیا کہ اس میں سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم بچوں کو مار دو گے تو خود بھی مر جاؤ گے، اور اس سے بہتر ہے کہ تم اسلحہ پھینک دو، ہتھیار پھینک دو اور اپنے آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دو. ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں کئی مرتبہ ایسے لمحات آئے کہ مجھے یہ لگا کہ اب کسی بھی لمحے یہ ملزم قمر جس نے بچوں کو اغوا کیا ہوا، یرغمال بنایا ہوا، اور ایس پی صاحب خود بھی یرغمال ہو چکے ہیں، یہ گولی چلا دے گا اور یہاں سب موقع پر ہی مر جائیں گے. لیکن اس دوران اس کو بار بار ایک بات سمجھانے کے نتیجے میں اس نے بات کو مانا اور اس طرح سے اس پوری واردات کا ڈراپ سین ہوا. پولیس اندر داخل ہوئی
اور کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اب سے کچھ ہی دن پہلے 23 مارچ کو جو عارف علوی صاحب نے، صدر صاحب نے ایوارڈز دیے ہیں، تمغے دیے ہیں، تو ستارہ شجاعت کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں کو اس بہادری، اس دلیری کے نتیجے میں لازماً دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کی کہیں پر مثال نہیں ملتی۔ وہاں پر اپنے آپ کو سامنے رکھا، آن دا فرنٹ لائن، اور بچوں کو بچایا اور ان بچوں کو بازیاب کرایا گیا اور اس شخص کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح کے ہوتے ہیں پولیس آفیسرز۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمیں مسائل نظر آتے ہیں، وہاں پر اس طرح کے بھی ہمارے بہادر پولیس آفیسرز ہیں جو اپنا فرض نبھاتے ہوئے ہر حد تک جاتے ہیں اور اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالنے سے دریغ نہیں کرتے، گریز نہیں کرتے۔ سو شاباش حمزہ ہمایوں، وی آر پراؤڈ آف یو، اور آپ جیسے مزید پولیس آفیسرز کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے اس تفصیل کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔